جس انسان کے سر کے سفید بال وقت سے پہلے ہو جاتے ہیں تو اصل میں یہ بال خوش نصیبی، بزرگی اور کمزوری کی نشانی ہے۔ یاد رہے کہ سفید بالوں کے ساتھ اداسی، اکیلا پن بڑھتا ہے، تو وہ کوشش کر کے اپنے آنکھوں پہ آپ کام میں لے کے جائیں اور ان چیزوں کو دیکھیں جس سے پازیٹیو انرجی ملتی ہے۔ وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہونا انسان کو غلام کی طرف اور وقت سے پہلے وقت کو دیکھنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ ان کی سکس سینس اسٹرانگ ہوتی ہے۔ جب بھی سفید بال وقت سے پہلے ظاہر ہو تو ان سے نفرت نہ کی جائے۔ اگر کاٹنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے نسبت ان بالوں کو کئی کلر کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ایک عورت چاہتی ہو کہ تم خوبصورت بن جاؤ تو فجر کی نماز کے بعد پانی پہ ایک مرتبہ سورہ یوسف پڑھو، پھر روز صبح وہ پڑھا ہوا پانی اپنے چہرے پہ لگاؤ، تھوڑا پانی پیتی رہو۔ جب وہ پانی اختتام ہو جائے تو پھر سے یہ عمل کرو۔ اللہ پاک فضل و کرم سے تم اپنے وجود میں ایسی خوبصورتی پاؤ گی جس کی وجہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں اپنے دل کے قریب رکھ لے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ صرف 7 مرتبہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ اسم پڑھو، اس کے بعد جس بھی انسان کو دیکھو گے اس کا اصل روپ تمہارے سامنے ہوگا۔ اے لوگوں، جو انسان اپنے دونوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ یا حکیم ہو یا علیم یا فتاح ہو یا حکیم پڑھتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد وہ جس بھی انسان سے بات کرے گا اور جس بھی انسان کے آنکھوں میں غور سے دیکھے گا تو سامنے والا انسان بے نقاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو فوراً آپ پکڑ لیں گے، خصوصاً وہ دوست جو منافق ہے آپ اس کو پہچان لیں گے۔ اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کو ہمراز بنانا چاہتے ہیں، کسی سے بزنس کرنا چاہتے ہیں، کسی سے پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے امید ہے جس میں آپ اس میں آدم کو پڑھ کے آنکھوں میں دیکھیں گے تو اللہ کے کرم سے آپ کو پتہ چل جائے گا وہ آپ سے کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا، اور یوں آپ اپنی زندگی کے بہتر فیصلے اور بھی آسان طریقے سے کر سکیں گے۔ شادیات شمسیہ کا یہ اسم اعظم جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی ہے، آپ کی خدمت میں فی سبیل اللہ ہدیہ کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ تمہارا آلو کھانا تمہیں صرف موٹا ہی نہیں بلکہ کم عقل بھی بناتا ہے۔ یاد رہے آلو زیادہ کھانے والا سست ہونے لگتا ہے اور اس کے دماغ کے سوچنے کی طاقت بھی پست ہونے لگتی ہے۔ جتنا ہو سکے زندگی میں آلو کم کھایا کریں۔ اگر آلو کھانے کا اتنا شوق ہے تو صرف دوپہر کے وقت سالن میں پکے ہوئے آلو کھایا کریں اور تلے ہوئے آلو کھانے سے دور اختیار کریں، کیونکہ جو انسان تیل میں تلے ہوئے آلو کھاتا ہے وہ جسم میں سستی اور موٹاپا اور کم عقلی کی طرف بے وقوفانہ فیصلوں کی طرف اسمائل ہوتا ہے، اور جو انسان رات کو آلو کھا کر سو جاتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی عمر کو گھٹاتا ہے، اور یہ ایک ایسی بہترین عادت ہے جو انسان کو اچانک سے ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے جس کا انسان کو اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر یہ لوگوں تم صحت مند زندگی آسان کرنا چاہتے ہو، صحیح بننا چاہتے ہو، تو ہوشیار ہونا چاہتے ہو تو آلو کھانے کی عادت کو کم کر دو، دیکھنا پھر تم صحانت، پھرتی اور صحت مند زندگی پاؤ گے۔ اللہ حافظ۔ جس بھی انسان کی آنکھوں میں ہلکے ہوں تو وہ باہر کے کھانے کم کر دیں، سب سبزیاں زیادہ کھایا کریں، سب کے وقت ایپل کھایا کریں اور نمکین چیزیں کم کھایا کریں، نیند پوری کیا کریں اور زیادہ دیر دھوپ میں نہ بیٹھا کریں۔ اگر انسان اپنے آپ کو ان چند چیزوں سے دور رکھے گا تو انشاءاللہ وہ اپنی آنکھوں کے نیچے سے شہر نشانات کو دور کر دے گا اور چہرہ خوبصورت بنا کر تمام افراد سے دور ہو جائے گا، صحت کے ساتھ خوشحال زندگی پائے گا۔ اللہ حافظ۔ جو انسان اپنے گھر میں مٹی کا دیا اس پہ 700 مرتبہ سورہ رحمان اور 700 مرتبہ نعت علی پڑھے اور پھر اس پیر کو روز مغرب کے وقت جلایا کریں اس دیے کو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا میکائیل علیہ السلام برکت کے ساتھ اس سے گھر پہ رحمت نہ کرے، کیونکہ آسمانوں سے فرشتے ہر اس گھر کو دیکھتے ہیں جس گھر میں برکت کا دیا جلتا ہے، اس گھر پہ خاص نظر کرم ہوتی ہے، دولت، برکت، رحمت، خوشحالی، امن مسلسل قائم رہتا ہے۔ جس گھر میں نعمتوں اور برکتوں کا حضرت میکائیل علیہ السلام منسوب دیا نہیں چلتا تو اس گھر میں خلافات، جھگڑے، پریشانیاں، تنگ دستی قائم ہوتی ہے۔ تبھی میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ برکت اور رحمت کا دیا اپنے گھر میں جلانا شروع کر دیں، دیکھیے گا کہ گھر میں
कितनी बरकत और मुसलसल कायम रहेगा। जो इंसान ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी बीमारी का शिकार बन गया हो, वो खाए मक्खन का सदका। अपने सर से 7 मरतबा सीधी तरफ को, 7 मरतबा उल्टी तरफ घुमा के किसी मुस्तहद को दे दें। इंशाअल्लाह वो गैबी मदद के साथ तमाम बीमारियों, परेशानियों से शिफा पाएगा। रात को चीनी कभी ना खाना, क्योंकि जो इंसान रात को चीनी खाकर सोता है और चीनी वाली चीज़ें खाकर सोता है तो उनके अंदरूनी मिजाज तबाह हो जाती है। ऐ लोगों, जो इंसान चीनी खाता है तमाम हसद उसके आसपास घूमती है और यूँ जिस्मानी अमराज के साथ रूहानी अमराज का शिकार हो जाता है। जो इंसान मिठास खाता है तो उसके वजूद में उसका असर होता है और यूँ नज़र, हसद, जादू, तावीज़ात के तामीज़ान हफ्सरात के साथ उसके आसपास घूमती है, वो सब उसके पे हावी हो जाती है और यूँ वो इंसान ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी बीमारियों का शिकार हो जाता है। 15 सफ़र से लेकर 20 सफ़र तक कोशिश करके रात को 1 मरतबा सूरह यासीन ज़रूर पढ़ा करें और सूरह यासीन पढ़ नहीं सकते तो सूरह यासीन सुना करो। ये 15 सफ़र से लेकर 20 सफ़र तक जो इंसान रात को सूरह यासीन पढ़ता है और सुनता है तो अपनी दुआ मांगता है तो अल्लाह पाक आप फजल करम से इन चंद दिनों में गैबी असबाब पैदा होती हैं और ख़ुसूसन वो हज़रात जो दौलत के हवाले से परेशान है, काम में बरकत के हवाले से परेशान है, रिज़्क़ में फरावानी परेशान है, तो गैबी असबाब पैदा होते हैं। ऐ लोगों, 15 सफ़र पर आप लोग पहुँचो तो रात को बाबूजी होकर सोना और ख़ुद को गुनाहों से दूर रखना, क्योंकि इन चंद रातों में जो इंसान पढ़ के सोता है और सोते वक्त किसी दूसरे के लिए बुरा सोच के सोता है तो वही इंसान बुराई उसकी वजूद में पैदा हो जाती है। वो अपने हाथों से नसीब को तबाह कर लेता है, कामों में उलझन कर लेता है। जब जब आँखों की पलकों से बाल झड़ने लगे तो उसके ऐसे ही फेंका ना करो, बल्कि उन बालों को किसी ऐसी जगह पर रखो जहाँ दूसरे इंसान के पाँव तले कुचले ना जाए। अगर बेहतर समझती हो तो उन बालों को अपने सर के 7 तरफ से उल्टी तरफ से घुमा के किसी दरख्त की जड़ों में और किसी बहते हुए पानी में डाल दो, क्योंकि इंसान की आँखें तमाम नहस की चीज़ों से इंसान को बचाती हैं और इंसान की पलकें रूहानी हवाले से इंसान की वजूद का दरवाज़ा होती है। तभी जिस इंसान के पलकों के बाल झड़ती हैं और गिर के हथेली पे आ जाते हैं, जिस्म पे गिर जाते हैं, तो ये इस बात की दलील होती है कि उस इंसान को नज़र हसद लग चुकी है। वो इंसान अपनी आँखों की पलकों को, बालों को अपने सर से घुमा के सूर्य फलक को, सूर्य नास को पढ़ के अपने पानी में बहा देता है तो तमाम नज़र जादू सा तोड़ हो जाता है। अगर वो इंसान पलकों को ऐसी ही ज़मीन पे फेंक देता है और वो दूसरे इंसानों के पाँव तले कुचले जाती है तो यूँ ही वो इंसान बीमारियों का, परेशानियों में मुब्तला हो जाता है, अपने हाथों से अपनी मुसीबतों को देखता है। अल्लाह हाफ़िज़।